جو بندہ اسلحہ کے ساتھ یا ہتھیار کے ساتھ کسی مسلمان کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ بھی گناہ کا کام ہے، اور اس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فإن تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ ایسے اشارہ کیا، ہتھیار کسی کی طرف سیدھا کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ جتنی دیر وہ اپنے ہتھیار کو اس کی طرف سیدھا کیے رکھے گا اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس ہتھیار کے ساتھ اشارہ کرنے والے کے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگرچہ وہ بندہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی اشارہ کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سرکار نے اس سے منع کر دیا، اس واسطے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ، اپنے اسلحہ کے ساتھ، تیز دار آلہ کے ساتھ کسی مسلمان کی طرف ایسے اشارہ کرتا ہے، اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کے بازو کو ایسے حرکت دے دیتا ہے، اور حرکت دینے کی وجہ سے وہ ہتھیار اگلے مسلمان کے جسم کے اوپر لگ کر اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا تم وہ کام کا آغاز ہی نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے شیطان اپنا کام پورا کر جائے اور تم کو پریشانی کے اندر مبتلا کر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ کئی مرتبہ دیکھنے کے اندر آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے تو جناب والا ایسے ہی بس چھری کے ساتھ اس کو ڈرایا تھا، میں نے تو بس ایسے ڈرانے کے لیے کیا تھا، مجھ کو نہیں پتا تھا کہ حقیقت کے اندر اس کو لگ جائے گی۔ ارے خدا کے بندے حقیقت کے اندر لگ اس واسطے گئی، امام الانبیاء سرکار نے جو فرمایا تھا جب تم یہ کام کرو گے، ہتھیار کے ساتھ کسی کی طرف اشارہ کرو گے، شیطان تمہارے ہاتھ کو حرکت دے کر اس کا نقصان کرا دے گا۔ اس واسطے بندہ اگر اپنے ہاتھ کو روکے رکھے گا، ایسا کسی کے ساتھ مذاق ہی نہیں کرے گا، وہ دنیا کے اندر خود بھی سکون کے اندر رہے گا، دوسروں کو بھی سکون کے اندر ہی وہ کر کے چھوڑے گا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ تین چیزیں ایسی کہ جن کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی مذاق نہیں بنتا۔ نمبر ایک، چھری یا کینچی، یہ چونکہ ہر گھر کے اندر ہوتی ہے، اسلحہ ہر گھر کے اندر نہیں ہوتا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی جمع کر لیں، چھری کینچی اور اسلحہ۔ اور نمبر دو آگ، اور نمبر دو بجلی۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ ان تین چیزوں کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے۔ چھری کینچی اسلحہ یہ بھی جسمانی تباہی کے لیے کافی ہے، آگ بھی جسمانی تباہی کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی کسی جگہ پر کوئی چیز پڑی ہو جو دور سے آگ کو پکڑ لیتی ہو تو بندہ کہے یار بڑا سنتے تھے کہ یہ شے بھی دور سے آگ کو پکڑ لیتی ہے، میں ذرا تجربہ تو کروں۔ وہ یہاں پر کھڑا ہو کر تیلی کو جلائے تو پتہ چلے کہ سارے آگ پھیل گئی، گھر کا گھر ہی جل کے راکھ ہو گیا۔ اس واسطے آگ کے ساتھ بھی کوئی مذاق نہیں ہوتا، اور بجلی کے ساتھ بھی کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ بندہ خام خواہ کہے کہ وہ جو فلانا الیکٹریشین ہے اس نے بھی تو تار کو پکڑا تھا، ذرا میں بھی پکڑ کے دیکھوں۔ ارے وہ اس کام کا ماہر ہے، وہ کاریگر ہے، وہ اس کام کا استاد ہے، اسے پتہ ہے کس تار کو ہاتھ لگائیں تو کچھ نہ ہوگا اور کس کو لگائیں تو نقصان ہوگا، تجھے کیا پتہ؟ اس واسطے ان تین چیزوں کے ساتھ کوئی مذاق کسی طرح کا نہیں بنتا، ورنہ بندہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا اور اس نقصان کا ازالہ بعد کے اندر ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا ان تین چیزوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاق نہیں بنتا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یار، لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلے لوگ تھے ان کے پاس شعور نہیں تھا۔ کیوں شعور نہیں تھا؟ وہ جی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ہم زیادہ پڑھ لکھ گئے، ہمارے اندر زیادہ شعور ہے، اتنا شعور آ گیا پڑھ لکھ کے
کہ جن کو بے شعورہ کہتے ہیں، وہ گھر کے اندر بجلی کے بٹنوں والے بورڈ اتنے اونچے اونچے رکھا کرتے تھے کہ بٹن چلانے کے لیے بندے کو چارپائی پہ یا کرسی پہ چڑھنا پڑتا تھا۔ پڑھ لکھ کر جن کو شعور آ گیا ہے، یہ جناب والا بجلی کا بورڈ لگاتے ہیں زمین سے 1 فٹ کے فاصلے پہ، وہ دیکھو لگاؤ۔ میں تنقید ان پہ نہیں کر رہا جنہوں نے لگایا، ویسے آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ گھروں کے اندر بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، گھر سے زمین سے 1 فٹ کے فاصلے پہ وہ جناب والا بورڈ لگا لیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا بچہ تھا 1 سال کا، وہ گھر کے اندر وہ ایسے جناب جی زمین پر گھسیٹتا اپنے آپ کو، آیا اس کو نہیں پتا تھا کیا ہے، اس نے وہ اس کے اندر انگلیاں دے دی بچے کی، وہیں پر موت واقع ہو گئی۔ اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ باشعور اور پڑھے لکھے لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی موت کا سامان اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو تیار کر کے دیں۔